نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، ہم سب مسلمان ہیں اور جو بنیادی چیز ہمارے ایمان کو بتلانے والی ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ آج ہم نے زبانوں سے تو پڑھ لیا، لیکن اس کا مقصود کیا ہے، اس کا مطلوب کیا ہے، یہ لا الہ الا اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اس کا یقین دل میں کیسے بٹھانا ہے۔ تو آج ہم اس سے نا آشنا ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو یہ ایک پیغام ہے، یہ اللہ کی لا کی ایک تلوار ہے جو ساری کائنات کی مخلوق کی نفی کر رہی ہے، چاہے وہ ریت کا ذرہ ہے یا وہ جبرائیل ہے۔ تو یہ سب کی نفی کر رہا ہے کہ کسی سے نہیں ہوتا، لا الہ زمینوں سے نہیں ہوتا، الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے۔ زمینوں کے اندر ایسی طاقت کہاں سے آئی کہ وہ خود بخود گرمیوں کے اندر زمین میں سے ٹھنڈا پانی نکل رہا ہے اور سردیوں کے اندر زمین میں سے گرم پانی نکل رہا ہے۔ زمین کے اندر اپنی طاقت نہیں ہے، اس زمین کے اندر قسم قسم کے پھل، فروٹ، ڈرائی فروٹ، سبزیاں، ترکاریاں اور یہ میٹھی گندم، یہ میٹھے چاول، یہ اللہ کی نعمتیں، پھیکی زمین، پھیکا پانی اور اس کے اوپر میٹھا آم، تربوز، اللہ کی نعمتیں، یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں یہ بتلا رہی ہیں کہ اس کو کوئی بنانے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ لا الہ زمینوں سے نہیں ہوتا، الا اللہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اس کو پیچھے کرنے والا ایک ذات ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ بادلوں کے اندر طاقت کہاں سے آئی کہ وہ خود بخود برسیں؟ اس کو برسانے والا ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ لا الہ سورج کے اندر کہاں سے طاقت آئی کہ وہ مشرق سے خود بخود نکلے، مغرب میں غروب ہو اور اتنی وہ تپش دے، اتنی وہ شعاعیں دے؟ الا اللہ کرنے والی ذات پیچھے اللہ کی ہے۔ لا الہ چاند ستاروں سے نہیں ہوتا، چاند ستاروں کی اپنی روشنی نہیں ہے، الا اللہ اس کو لانے والا اللہ ہے۔ لا الہ دن خود بخود نہیں آیا، اس کو لانے والا ہے، وہ کون ہے؟ الا اللہ وہ اللہ ہے۔ یہ رات کا خود بخود آنا، لا الہ رات آئی نہیں ہے، رات کو لانے والا کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ میری زندگیوں کی خوشیاں لا الہ میرے چاہنے سے نہیں ہوتی، الا اللہ اللہ کے چاہنے سے ہوگی۔ اگر زندگیوں کے اندر خوشیاں دینا چاہے تو کوئی دنیا کے انسان غم نہیں دے سکتے۔ لا الہ اگر دنیا کے سارے انسان غم دینا چاہیں، الا اللہ اگر اللہ نہ چاہے تو دنیا کے سارے انسان مل کر غم نہیں دے سکتے۔ لا الہ میری صحت میرے ہاتھ کے اندر نہیں ہے، دنیا کے سارے ڈاکٹر اگر مجھے صحت دینا چاہیں، آپ کو صحت دینا چاہیں، الا اللہ نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ لا الہ اگر اللہ بیماری دے دے، دنیا کے سارے ڈاکٹر صحت نہیں دے سکتے۔ اگر اللہ شفا دے دے، دنیا کے سارے ڈاکٹر انسان کو بیمار نہیں کر سکتے۔ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ میری عزت، مجھے عزتوں کی چوٹیاں مل جائیں، الا اللہ جب اللہ چاہے گا تب ہو جائے گا۔ لا الہ اگر ہم ذلت سے بچنا چاہتے ہیں، جب اللہ ذلیل ہونے سے بچائے گا، الا اللہ جب اللہ چاہے گا تب ہوگا۔ ہمارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہمیں خوشیاں مل جائیں، ہم غموں سے بچ جائیں، ہم کامیاب ہو جائیں اور ہمارا معبود، ہمارا مقصود، ہمارا مسجود اللہ ہی ہے۔ ہمارا نفع اور نقصان ایک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ نہ ہم کسی کو نفع دے سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو نقصان دے سکتے ہیں۔ وہ اللہ ہے، کون ہے؟ قل اللہم مالک الملک، بادشاہوں کا بادشاہ وہ کیسا ہے؟ تؤتی الملک من تشاء،
وہ جس کو چاہے بادشاہ بنا دے، وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وہ جس کو چاہے بادشاہ اس سے چھین لے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وہ جس کو چاہے عزت کی چوٹیوں پر پہنچا دے، وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وہ جس کو چاہے ذلت کے کھڈوں میں پہنچا دے۔ یہ کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ ہماری کامیابی کے نقشے جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو کامیابی نہیں مل سکتی۔ اگر ہم ناکامی سے بچنا چاہتے ہیں، پیچھے اللہ ہے۔ اگر اللہ کو راضی کریں گے تو ناکامیوں سے بچیں گے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ جس نے زمین کو بچھایا، وہ اللہ جس نے دھرتی کو بچھایا، وہ اللہ جس نے آسمانوں کو بلند کیا، وہ اللہ جس نے ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے اندر حفاظت کی، وہ اللہ جس نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر کے دکھایا، وہ اللہ ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ اس ساری کائنات کو بنانے والا وہ اکیلا اللہ ہے۔ تو اللہ کا مل جانا، لا الہ الا اللہ کا دل میں آنا، اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے، اور اللہ کے حکم اور ارادے کے بغیر کسی سے بھی کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آ جائے۔ وہ کون ہے؟ وہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ہم والدین کو بھی مجازی طور پر رب کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ وہ والدین اپنے بچوں کو پالتی ہے، بڑا کرتی ہے۔ تو اللہ کو بھی رب العالمین، جو ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کا رب ہے، ساری کائنات کو پال رہا ہے، وہ اللہ جو انسانوں کو بھی دے رہا ہے، جو اپنے نافرمانوں کو بھی دے رہا ہے، جو خنزیر کو بھی کھلا رہا ہے، جو کتے کو بھی کھلا رہا ہے، ساری جانوروں کو کھلا رہا ہے، مچھلیوں کو بھی کھلا رہا ہے، جانوروں کو بھی کھلا رہا ہے، کیا وہ اللہ تمہیں بھول جائے گا؟ اگر تو اللہ کے حکموں پر چلے گا، تو نبی کے طریقوں پر چلے گا، کیا اللہ تجھے رزق نہیں دے گا؟ تو پھر کیوں مسلمان جھوٹ بول رہا ہے؟ کیوں بات بات پر جھوٹ بولتا ہے؟ کیوں رشوت لیتا ہے؟ کیوں سود لیتا ہے؟ مسلمان ہو کر، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہو کر جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ پر یقین نہیں ہے۔ آج ہمارا یقین کمزور ہو گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کو آج ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا یقین دل کے اندر نہیں ہے کہ سب کچھ کا خالق، مالک، نفع نقصان دینے والا اللہ ہے۔ جب تک اللہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایک درخت کا پتا بھی ہلتا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اگر ایک درخت کا پتا گرتا ہے اور کتنے کروٹیں بدلتا ہے، کب گرے گا، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ تو مسلمان کا یقین نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میں جب تک جھوٹ نہیں بولوں گا تو میرا رزق نہیں آئے گا۔ افسوس ہے اے مسلمان کہ تجھے اللہ پر یقین نہیں ہے۔ تو وہ رشوت لینے والا کہتا ہے جب تک میں رشوت نہیں لوں گا تو میرے پاس پیسے ہی نہیں آئیں گے، جب تک میں جھوٹ بول کر سودا نہیں بیچوں گا تو مجھے نفع ہی نہیں ہوگا۔ آج کل تو یہ بھی سننے میں آیا، لوگ کہتے ہیں جب تک جھوٹ نہ بولا جائے مولوی صاحب کاروبار ہی نہیں چلتا۔ تو یہ غلط بات ہے۔ کیوں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ مسلمان تو پڑھ رہا ہے۔ ایک مسلمان یہ ہے کہ وہ بت کو سجدہ نہیں کر رہا، لیکن دل میں بت بٹھایا ہوا ہے۔ دل میں کتنے معبود بنائے ہوئے ہیں، کتنے معبود، سونے کے آگے جھک رہا ہے، اس نے سونے کو معبود بنایا ہوا ہے۔ پیسے کے آگے جھک رہا ہے، اس نے پیسے کو معبود بنایا ہوا ہے۔ رشوت کے آگے جھک رہا ہے، یہ رشوت کو معبود بنایا ہوا ہے۔ جھوٹ کے آگے جھک رہا ہے، جھوٹ کو معبود بنایا ہوا ہے۔ سود کے آگے جھک رہا ہے، سود کو معبود بنایا ہوا ہے۔ آج مسلمان ہو کر، کلمہ گو ہو کر اور اللہ کو چھوڑ کر مخلوق، ایک بت کی پوجا نہیں کر رہا لیکن مخلوق کی ویسی پوجا کر رہا ہے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ دل میں آ جائے، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا، جب تک میرا اللہ نہیں چاہے گا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ نے میرا رزق لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر اللہ نے میرا نقصان رکھا ہے
تو وہ مجھے نقصان مل کر رہے گا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اور وہ اگر اللہ نے عزتیں رکھی ہیں تو عزتیں مجھے مل کر رہیں گی، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر اللہ نے ذلتیں رکھی ہیں تو اس پر میں نے صبر کرنا ہے، اللہ میرے درجات کو بلند کرے گا، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر کاروبار کے اندر نفع ہو رہے ہیں تو اس کا یقین دل میں ہو کہ یہ نفع دینے والی اللہ کی ذات ہے، لا الہ الا اللہ۔ اگر مجھے نقصان ہو رہا ہے اور میں نقصان سے نہیں بچ رہا تو پیچھے کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ اگر چاہتا ہے تو نقصان ہوتا ہے، مخلوق کے بس میں نہیں ہے، یہ ہے لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین دلوں میں آ جائے، میرا اللہ ہی سب کچھ کر رہا ہے، اللہ ہی کا سب کچھ ہے، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارے دلوں کے غموں کی آواز، ہمارے دلوں کے غموں کو دور کرنے والا، ہمارے دکھوں اور تکلیفوں کو دور کرنے والا، ہماری پریشانیوں کو دور کرنے والا، ہمیں نفع دینے والا، ہمیں نقصان دینے والا، ہمیں نقصان سے بچانے والا، ہمیں عزت کی چوٹیوں پر پہنچانے والا، ہمیں ذلت کی گڑھوں سے بچانے والا وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ہماری زندگی کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں، ہماری موت کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں، ہمیں جنت کا ٹکٹ مل جائے اللہ کے ہاتھ میں، ہم جہنم میں جانے سے بچ جائیں اللہ کے ہاتھ میں، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ سے دوستی لگائیں گے اللہ بنائے گا ہماری دنیا بھی آخرت بھی۔ اللہ فرماتا ہے یا ابن آدم، او آدم کے بیٹے، اطلبنی تجدنی، تو مجھے تلاش کر پا لے گا، وَإِن وَجَدْتَنِي، اور اگر تو نے مجھے پا لیا، وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، او میرے بندے تو نے سب کچھ پا لیا، وَإِن فُتَّنِي، اور اگر تو نے مجھے کھو دیا، فَاتَكَ كُلَّ شَيْءٍ، تو نے سب کچھ کھو دیا۔ اور اگر تو نے دنیا کے اندر بڑے بڑے بنگلے بنا لیے، بڑی بڑی گاڑیاں خرید لیں، بڑے بڑے پلنگ خرید لیے، تیرے پاس بینک بیلنس ہے، پیسہ ہے، سب کچھ ہے، اگر اللہ نہیں ملا، وَإِن فُتَّنِي فَاتَكَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر اللہ نہیں ملا تو تو دنیا کا سب سے ناکام ترین شخص ہے۔ اطلبنی تجدنی وَإِن وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، تو مجھے تلاش کرے گا، تو میری محنت کرے گا، مجھ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو مجھے پا لے گا۔ اور اگر تو نے مجھے پا لیا، اگر تیرے پاس اچھا کھانا نہیں ہے، اگر تیرے پاس اچھا لباس نہیں ہے، اگر تیرے پاس اچھے مکانات نہیں ہیں، اگر تو نے مجھے پا لیا، دنیا کا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے تو زیرو ہے، صفر ہے، اگر اللہ کو پا لیا، اللہ کی قسم یہ کامیاب ترین شخص ہے، یہ اس سے بڑا کوئی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس نے اللہ کو پا لیا۔ تو میرے عزیزو، اس ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ جو پانی کے کرشمے تو دیکھیں، اگر وہ پانی انسان پیے تو انسان کی زندگی کا سامان بنتا ہے، وہ پانی اگر سانپ پیے، بچھو پیے تو اس کے منہ میں زہر بنتا ہے، وہ پانی اگر شہد کی مکھی پیے تو اس کے پیٹ میں شہد بنتا ہے، وہ پانی اگر ہرن پیے تو اس کے نافے کے اندر مشک بنتا ہے۔ یہ کون بنانے والا ہے؟ اگر وہ گائے بکری اس کو پیے تو اس کے تھنوں میں دودھ آتا ہے، لبناً خالصا، یہ کون دودھ لانے والا ہے؟ یہ کون ہے؟ پانی کے کرشمے ہے، یہ اس کو بنانے والا کون ہے؟ یہ اللہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، اے اللہ تو مجھے یہ تو دکھا کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ جب انسان مر جاتا ہے تو سارا جسم اس کی ہڈیاں بن جاتی ہیں، تو ان ہڈیوں کو تو پھر کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اللہ نے فرمایا کیا تجھے یقین نہیں ہے؟ عرض کی یقین ہے، علم الیقین ہے، میں عین الیقین دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، تو ان کو کیسے بنائے گا؟ اللہ پاک نے فرمایا
قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم۔ ابراہیم اگر تو دیکھنا چاہتا ہے تو دیکھ لے، 4 پرندے پکڑ لے۔ بعض روایت میں آتا ہے ایک مور تھا، ایک کوا تھا، اور ایک کبوتر تھا، اور ایک مرغا تھا۔ 4 پرندے پکڑے اور چاروں کا قیمہ بنایا۔ قیمہ بنانے کے بعد تو چاروں پہاڑوں پر قیمہ بنا کے چاروں کو مکس کر کے ان کے پر اور گوشت کو مکس کر کے تھوڑا سا وہاں رکھا، تھوڑا سا وہاں، تھوڑا سا وہاں، تھوڑا سا وہاں، اور جو ان کی گردنیں تھی اپنے ہاتھ میں لے لی، اور چاروں پرندوں کا گوشت مکس ہے، قیمہ بنا پڑا ہے، چاروں پہاڑوں پر رکھا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا اب بلا اس کو، تو انہوں نے مور کو بلایا، مور آ جا، اور اس کی گردن کو ہاتھ میں لیا، تو وہاں سے دیکھتا ہے کہ ایک پہاڑ سے ایک ذرہ نکلا، اس کی آنتیں، اس کے پر، اس کا گوشت دوسرے پہاڑ پر اس کا رکھا ہوا تھا، وہاں سے نکلا، تیسرے سے نکلا، چوتھے سے نکلا، وہ آپس میں جڑنے کے بعد وہیں سے اڑتا ہوا نہیں آیا، دوڑتا ہوا آیا۔ جب قریب آئے تو ان کو دیکھ رہے تھے۔ اب یہ مور تھا، انہوں نے کوے کی گردن آگے کی تو انہوں نے لگنے سے انکار کر دیا، نہیں یہ میری گردن نہیں ہے۔ کبوتر کی آگے کی نہیں لگی، مرغے کی آگے کی نہیں لگی، جب مور کی آگے کی تو اس کے اندر فٹ ہو گئی اور وہ پھر صحیح ہو گیا۔ تو وہ ہے اللہ، اس ساری کائنات کا بنانے والا اللہ ہے۔ میرے عزیزو، اللہ کا پا لینا سب سے بڑی کامیابی ہے، اور اللہ اگر مل گیا ہماری دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ اگر اللہ کی محبت سے دل خالی ہے، اللہ کی معرفت سے دل خالی ہے، اللہ کے عشق سے دل خالی ہے، اور اللہ کو ناراض کر کے اس دنیا سے چلے گئے، ہماری دنیا بھی جائے گی، آخرت بھی جائے گی۔ اگر اللہ کو راضی کر لیا، دنیا بھی ہماری، آخرت بھی ہماری۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس لا الہ الا اللہ کا یقین، اس کی معرفت ہمیں نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔